السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 38 ہے، آیت مبارکہ 274 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنے مال دن رات خاموشی سے بھی اور اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں، وہ اپنے رب کے پاس اپنا ثواب پائیں گے، اور نہ انہیں کوئی خوف ہوگا، نہ ہی انہیں کوئی غم پہنچے گا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا ایک اور انداز بیان کیا گیا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کے انداز کو ایک اور کیفیت کے ساتھ بیان کیا ہے، اور یہ کہ جو لوگ مسلسل اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں، ینفقون کا لفظ آ رہا ہے جو کہ مضارع کا صیغہ ہے، تو گویا کہ تسلسل کے ساتھ ایک کام کرنا۔ پھر رات اور دن کا ذکر آ رہا ہے، تو ایک خوبصورت نقطہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ سیزنل نیکیاں کرتے ہیں، مثلا رمضان میں کریں گے، شب قدر میں کریں گے، عید پہ کسی کو تحفہ دیں گے، کوئی خاص موقع آئے گا تب بھی خرچ کیا جائے گا، یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ خاص دنوں میں دینا خاص برکت رکھتا ہے تو انہی دنوں میں دیتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ سیزن کا انتظار نہیں کرتے ہیں، بلکہ ان کا یہ معاملہ دن اور رات کے ساتھ ہوتا ہے، اور دن اور رات میں تسلسل ہے، یہ بھی روز آتے ہیں، ینفقون کے اندر بھی تسلسل ہے، تو گویا کہ جیسے دن رات کا تسلسل ہوتا ہے کہ ایک کے بعد دوسرا آتا ہے، اسی طریقے سے ان لوگوں کے خرچ کرنے کا انداز بھی ہے کہ یہ تسلسل کے ساتھ کرتے ہیں۔ کیونکہ بعض ہمارے استاد یہ کہا کرتے تھے کہ یہاں پہ رات اور دن کا ذکر آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جب انہیں خرچ کرنا ہوتا ہے تو یہ صبح کا انتظار بھی نہیں کرتے، بلکہ رات میں ہی اللہ کے نام کا نکال کے رکھ دیتے ہیں۔ پھر سر اور اعلانیہ کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ کچھ لوگ انفرادی سطح کے اوپر خرچ کرتے ہیں، کچھ لوگ اجتماعی سطح کے اوپر خرچ کرتے ہیں، اور یہ بھی معنی بیان کیا گیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو انفرادی مقصد کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اجتماعی مقصد کے لیے خرچ کرتے ہیں، تو گویا کہ دونوں طرح کا دینا یہاں پہ پایا جاتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک انسان صرف وہ ہوتا ہے کہ جو اس نیت سے صدقہ دیکھتا ہے کہ اس سے میری زندگی میں آسانیاں آ جائیں، میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہو جائے، لیکن ایک خرچ کرنا جو ہوتا ہے وہ بہت وسعت کے ساتھ، بڑی سوچ کے ساتھ ہوتا ہے۔ بڑی اہم بات علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام جب خرچ کرتے تھے تو وہ کس مقصد کے لیے اس وقت خرچ کرتے تھے، صرف غربا اور مساکین کے لیے نہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ وہ نبی علیہ السلام کے مشن کے لیے خرچ کیا کرتے تھے۔ لہٰذا اس وقت کا سب سے بڑا مشن کیا تھا کہ اسلام کو ہم نے دوسروں تک پہنچانا ہے، غالب کرنا ہے، تو کبھی جہاد آ جاتا تھا، کبھی ہجرت آ جاتی تھی، مختلف مواقع آ جایا کرتے تھے۔ لہٰذا آج اگر دیکھا جائے کہ اگر کوئی نبی علیہ السلام کے مشن کے اوپر خرچ کرنا چاہتا ہے تو گویا کہ اس وقت مسلمانوں کے لیے دین کا بچانا بہت ضروری تھا، تو انہوں نے دین کی بقا کے لیے خرچ کیا۔ اسی طریقے سے آج بھی یہ امت جس تباہی کی طرف جا رہی ہے، تو گویا کہ اس امت کو تباہی سے بچانے کے لیے جو خرچ کرنا ہے یہ ایک بہت بڑا مقصد ہے، اور یہ کس صورت میں ہو سکتا ہے کہ وہ ادارے اور وہ لوگ جو کہ امت کے لیے کام کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کو سپورٹ کرنا، تو اس میں جو ہے ظاہری بات ہے اعلانیہ کام کرنا پڑے گا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ بعض اوقات اعلانیہ کام کرنا زیادہ بہتر اور اولیٰ ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسروں کے ذہنوں میں وہ سوچ نہیں آ رہی ہوتی، یا وہ انداز نہیں آ رہا ہوتا۔ بعض اوقات آپ کسی ایک کو جب کوئی کام کرتا دیکھتے ہو تو ہزاروں لوگوں کے دلوں میں وہ خیال پیدا ہو جاتا ہے، اور آج کا دور تو ویسے بھی سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی ایک خیر کا کام کوئی ایسے انداز میں کرے جو کہ بہت مختلف انداز ہے اور بہت اعلیٰ انداز ہے، جب وہ عام ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ اس خیر کے کام کا حصہ بن جاتے ہیں۔ تو گویا کہ دونوں لحاظ سے حکمت ہے کہ جو کہ اعلانیہ بھی کرتے ہیں اور جو کہ خاموشی کے ساتھ بھی کرتے ہیں۔ لہٰذا کسی کی بھوک، پیاس، حادثہ، بیماری، ان سب پہ خرچ کرنا یقیناً یہ بھی بہت اہم معاملہ ہے، لیکن ایک اور انداز بھی بتایا جا رہا ہے کہ کوئی مشن، کوئی کاز، کوئی بہت بڑا مقصد اور بہت دور تک کی سوچ کے لیے خرچ کرنا، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ لہٰذا ہمارے استاد یہ کہا کرتے تھے کہ پہلے وقتوں میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ ہمارے اہل علم طبقہ جو ہوتا تھا وہ ریسرچ لیول کا کام کرتا تھا، وہ پوری زندگیاں اپنی وقف کر دیا کرتے تھے کسی بھی معاملے کی تحقیق کے لیے، چاہے وہ دنیاوی معاملہ ہوتا تھا یا وہ کائنات کی تخلیق میں غور و فکر کرنے کا معاملہ اور ایجادات کا معاملہ ہوتا تھا۔ تو ایسے لوگوں کو باقی لوگ سپورٹ کیا کرتے تھے کہ آپ کا کام معاش نہیں ہے، آپ کی فکر جو ہے وہ کمانا نہیں ہے، آپ نے صرف یہ کام کرنا ہے۔ آج بھی آپ CNN 4 پہ جا کے دیکھیں کہ انگریز یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں نے ہمیں کیا کچھ دیا ہے، یعنی کہ جب وہ اندلس پہ قابض ہوتے ہیں تو بہت سارا کچھ تو وہ مواد جلا دیتے ہیں، لیکن جو مواد بچ جاتا ہے اس پہ ریسرچ کر کے آج وہ سائنس کو، ٹیکنالوجی کو اس مقام کے اوپر لے کر آ گئے ہیں۔ تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ اس وقت جو لوگ کام کر رہے تھے ان لوگوں کے کام کرنے کا کیا انداز تھا کہ ان لوگوں نے پوری زندگیاں جو ہیں وہ اپنی اس کام کے لیے وقف کی ہوتی تھیں، بالکل ایسے کہ جیسے آج ہم غیر ملکی لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ ریسرچ لیول کا کام کرتے ہیں، ان کا کام صرف ریسرچ کرنا ہوتا ہے، باقی سب ان کو گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے۔ تو کبھی ایسا انداز مسلمانوں کے اندر بھی ہوا کرتا تھا۔ تو ایسے لوگوں پہ خرچ کرنا یہ اعلیٰ درجے کا خرچ کرنا ہوتا ہے کہ آپ معاشرے کے بہترین لوگ ہیں، صلاحیت والے لوگ ہیں، جو کام آپ کر سکتے ہیں وہ ہم نہیں کر سکتے، لہٰذا آپ یہ کام ہم کریں گے اور آپ یہ کام کریں۔
تو انہوں نے کچھ حوالے دیے تھے کہ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں، اور خاص طور پہ عرب کے معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے بعض بچے، جیسے کہ پہلے وقتوں میں ہوتا تھا کہ اللہ کے نام پہ وقف کر دیا کرتے تھے، تو اپنی اولاد کو کہا ہوا ہے کہ تم نے بس یہ کام کرنا ہے، لہٰذا وہ بہت بڑے بڑے اداروں میں جو ہے وہ پڑھنے پڑھانے کا کام کرتے ہیں، اور ان تمام مسائل سے، وراثت سے اور کمانے کے مسائل سے وہ لوگ فارغ ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے، امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے شادیاں نہیں کی، اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ایک بہت بڑا مقصد یہ رکھا ہوا تھا کہ ہم نے نبی علیہ السلام کی احادیث کو جو ہے وہ مدون کرنا ہے، اور یہ کام کوئی آسان نہیں تھا، اور ان کو لگ رہا تھا شاید کہ اگر ہم یہ کام کریں گے تو پھر شاید ہم یہ زندگی اچھے طریقے سے نہیں نبھا سکیں گے۔ اگرچہ یہ ہر بندہ نہیں کر سکتا ہے، لیکن جو اس لیول کے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی زندگیوں میں بہت ساری قربانیاں دے کے پھر کوئی ایک خاص کام جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، لہٰذا جو کام انہوں نے کیا ہے تو پھر بخاری جیسی کتاب قرآن پاک کے بعد جس کو اتنی اہمیت دی جاتی ہے، یہ کام کوئی اور نہیں کر سکا، جو امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے کیا وہ کوئی اور نہیں کر سکا۔ غالباً دوسرے امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں، یا پھر شاید میں کوئی نام آگے پیچھے نہ بھول رہی ہوں، لیکن بہر یہ دو بڑے اکابرین ایسے تھے، محدثین ایسے تھے کہ جنہوں نے محض حدیث کی خاطر شادیاں نہیں کی تھیں۔ تو ایسے لوگوں پہ یا ایسے کاموں پہ خرچ کرنا یہ ایک بہت بڑی سوچ ہے۔ تو یہاں پہ وہ سوچ دی جا رہی ہے کہ جو مسلسل کرتے ہیں، دن رات میں کرتے ہیں، انفرادی اور اجتماعی لحاظ سے کرتے ہیں۔ ایون کہ آج کے دور میں اس کی مثال ہمیں یہ دی گئی کہ شام کے ایک بہت بڑے اسکالر تھے، حالانکہ وہاں پہ کیا حالات تھے، ان کی اپنی فیملی جو ہے وہ کیمپ میں رہ رہی تھی، اور وہ کسی باہر کے ملک میں جاتے ہیں، ایک چھوٹے سے کمرے میں وہ اپنا علمی کام کر رہے ہیں اور لوگوں میں علم تقسیم کر رہے ہیں۔ اور جب ان کو کسی شاگرد نے ایک بڑا اپارٹمنٹ لے کے دیا اور وہ اس اپارٹمنٹ میں گئے تو اس کو دیکھ کے آپ نے اپنا سر جھکا لیا، مسکرانے لگے، تو شاگرد یہ سمجھ رہا تھا کہ میں ان کو چھوٹے کمرے سے نکال کے ایک بہت بڑے اپارٹمنٹ میں لے کر آیا ہوں۔ تو انہوں نے بتایا کہ شام میں جو ہمارا گھر تھا تو اتنا بڑا اپارٹمنٹ صرف ہمارے گھوڑوں کے لیے ہوا کرتا تھا، کہ ہمارے گھوڑے جو ہیں وہ اتنے بڑے بڑے کمروں میں رہا کرتے تھے، لیکن ان لوگوں نے کتنی بڑی قربانیاں دیں کہ ان کا ملک کس فساد کی نظر ہو گیا، اور اس کے باوجود ان لوگوں نے علم کا سلسلہ نہیں چھوڑا۔ وہ کہہ سکتے ہیں نا کہ اب ہمارا سرمایہ بھی چلا گیا اور ہماری فیملی جو ہے وہ کیمپ میں رہ رہی ہے، پھر اسی دوران ان کی بیٹی فوت ہو جاتی ہے، اور پھر وہ اپنی بیٹی کے جنازہ پڑھنے کے لیے وہاں سے جاتے ہیں۔ تو آج بھی ایسی مثالیں ہیں کہ جو لوگ علم کے ساتھ ایسے جڑے ہوئے ہیں کہ بہت ساری قربانیاں کر کے وہ علم دوسروں تک پہنچا رہے ہیں، تو کیا ایسے لوگوں کو سپورٹ کرنا نہیں بنتا؟ بہرحال ہم میں سے جو اہل شوق ہیں وہ ضرور اس معاملے میں ریسرچ کریں کہ کہاں کیسے کس طرح کے لوگ ہیں جو اس نوعیت کے کام کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ایسے لوگوں کا اجر کس کے پاس ہے؟ عندہ کا لفظ آئے، اور عندہ مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا کسی کے پاس ہونا، یعنی کہ ہم جو کچھ خرچ کرتے ہیں وہ کہاں جا رہا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہا ہے۔ پھر اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ یہ آیت مبارکہ ریپیٹ کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ ہر مرتبہ یہ ایک نیا معنی دیتی ہے۔ غالباً یہ بات میں نے پہلے بھی کہی تھی کہ ایک اسکالر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کے صرف اس حصے پر کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون پہ میں نے 3 سال غور کیا کہ خوف کو اس میں یحزنون کو فعل میں کیوں بیان کیا، خوف کے ساتھ علیہم کیوں آ رہا ہے، اور یحزنون کے ساتھ ہم ضمیر کیوں آ رہی ہے۔ 3 سال تک وہ صرف اس آیت مبارکہ کے اس حصے پہ غور کرتے رہے، اور پھر انہوں نے اس آیت مبارکہ کے بہت سارے نکات بنائے۔ تو ایسے لوگوں کا تدبر اور غور و فکر، کیا ہمیں لگتا ہے کہ یہ لوگ زندگی میں اور خرافات بھی کرتے ہوں گے؟ ان کی زندگی میں وہ ساری ڈسٹریکشنز ہوں گی جو کہ ہماری زندگیوں میں ہوتی ہیں؟ تو اگر ہم یہ کام کر نہیں سکتے تو کم سے کم ایسے لوگوں کو پڑھ تو سکتے ہیں، اور کم سے کم ایسے لوگوں کو سپورٹ تو کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ایک خوبصورت نقطہ یہاں پہ یہ بیان کیا گیا کہ ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم مال جمع کریں گے تو ہمارے خوف ختم ہو جائیں گے، اگر ہم مال جمع کریں گے تو ہمارے غم نہیں ہوں گے زندگی میں، جبکہ آیت مبارکہ یہ کہہ رہی ہے جو مسلسل خرچ کرتے ہیں، دن اور رات میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں سے خوف ختم کر دیتے ہیں، ان کی زندگیوں کے غم ختم کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا جو ہے وہ انسان کو پرسکون کر دیتا ہے، انسان کو خوشی دیتا ہے۔ بعض ہمارے کابرین نے فرمایا کہ اس آیت مبارکہ کا مصداق ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ جب انہوں نے یہ آیت مبارکہ سنی تو انہوں نے 40,000 درہم خرچ کیے، 10 دن میں کیے، 10 رات میں کیے، 10 خفیہ کیے، 10 اعلانیہ کیے۔ یہ وہ لوگ ہوتے تھے جو سنتے تھے اور فوراً عمل کر لیا کرتے تھے۔ اب اس آیت مبارکہ پہ یہ موضوع تقریباً جو ہے وہ مکمل ہونے کو ہے۔ اس کے بعد ایک متبادل راستہ بتایا جائے گا جو کہ مال کے ساتھ جڑا ہوا ہے، لیکن یہاں پہ اتنا طویل صدقے کو سننے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دیں کہ جو کچھ بھی انسان کے پاس ہوتا ہے وہ اس نے خرچ کرنا ہے۔ مال ہے مال دیں، صلاحیت ہے صلاحیت دیں، ہنر ہے ہنر دیں، علم ہے علم دیں۔ اور واللہ عالم مال سے آپ کتنے لوگوں کے مسئلے حل کر سکتے ہیں، لیکن جب حکمت کو اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے تو جب آپ کسی کو علم دیتے ہیں، حکمت دیتے ہیں، تو گویا کہ آپ اس کے 1000 مسئلے
مسئلے حل کر دیتے ہیں۔ بڑی پیاری بات ہمارے کابرین یہ کہتے ہیں کہ آپ کسی کو کتنی زکوٰۃ دے دیں گے، کسی کو کتنے راشن دے دیں گے، اور کتنے لوگوں کی بھوک مٹا دیں گے، کتنے لوگوں کی پیاس مٹا دیں گے، جس حد تک کر سکتے ہیں وہ ضرور کرنا ہے۔ لیکن اگر آپ مخلوق کو اس ہستی کے ساتھ جوڑ دیں گے جو ہزاروں کی بھوک مٹا سکتا ہے، جو ہزاروں کو پہنا سکتا ہے، جو ہزاروں کی بیماریاں دور کر سکتا ہے، تو گویا کہ یہ سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہوتا ہے کہ کسی انسان کو قرآن کے ساتھ جوڑ دینا، نبی علیہ السلام کی زندگی کے ساتھ جوڑ دینا، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جوڑ دینا، کہ شاید ہو سکتا ہے کہ میرے پاس کسی انسان کے مسئلوں کے سارے حل موجود نہ ہوں لیکن اللہ کے پاس تو ہیں۔ تو گویا کہ مخلوق کو اللہ کے ساتھ جوڑنا یہ ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس صدقہ جاریہ کا بھی ہمیں حصہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔